یار میں نے تمہیں کل کہہ دیا تھا، میں نے کہا یار دیکھو 21 اکتوبر کو، حالانکہ تم میرے ساتھ بحث کر رہے تھے، کا بہت بڑا مجمع تھا، میں نے کہا نہیں یار بات مجمع کی اور لوگوں کی تعداد کی نہیں ہوتی. میں نے کہا کہ جب سے میاں صاحب پاکستان تشریف لائے ہیں 21 اکتوبر کو، مجھے آج پہلی مرتبہ اپنی پرانی اوریجنل فارم میں دکھائی دی. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ چارجڈ کراؤڈ جو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے وہ یار چارج نہیں ہوتا، یہ ہے کہ جو بندہ جو انہیں ایڈریس کر رہا ہے اس کی باڈی لینگویج، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول، اور وہ کیسے سوئے کر رہے ہیں عوام کے جذبات کے ساتھ، وہ بات جو ہے وہ مانسہرہ میں موجود تھی، اور اس کے بعد سے ابھی تک لگ رہا ہے کہ بیٹری فل ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہو گئی آپ کے لیے خوشی کی بات. میں چونکہ بنیادی طور پر آپ مجھے ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ میں ایک مایوس شخص ہوں، خدشات کا مارا میں نے ہوا. آپ کو حیران کر دیا نا سر یہ خبر. نہیں یار، جو ویژول آپ نے دیکھا، آپ نے جو الگ بات، میں آپ مجھے جنرلی میرے بارے میں آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں لوگوں میں مایوسی پھیلاتا ہوں، خدشات پھیلاتا ہوں یا فکر مند رہتا ہوں. مجھے بھیا یہ فکر لاحق ہو رہی ہے کہ سائفر کا مقدمہ تو ہے ہی ہے. تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں میں، جن میں سابق وزیر اعظم بھی شامل ہو سکتے ہیں، میرا خیال ہے اب غداری کا مقدمہ چلانے کی تیاری ہو رہی ہے یا گنجائش پیدا ہو رہی ہے. کس کے خلاف؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات. آرٹیکل 6 آئین میں ہے نا غداری والا. تو اس کا کیا لینا دینا بانی تحریک انصاف جو میں ابھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میں جو بھی کر لوں گا آپ کو کبھی نہیں سمجھا پاؤں گا، کیونکہ آپ ماشاءاللہ آپ نے لا بھی پڑھ رکھا ہے اور بہت ساری چیزوں کے علاوہ پڑھ رکھا ہے. تو میں نے درخواست کر رکھی ہے. مقدمہ تو یہ تھا کہ جیسے ہی 2018 کا الیکشن ہوا تو الزامات چلے تھے کہ کوئٹہ سے قاسم سوری صاحب کو زور زبردستی آر ٹی ایس اور ووٹوں کی کاؤنٹنگ کے ذریعے جتوایا گیا تھا. وہ در حقیقت نہیں جیتے تھے. ہمارے ہاں نظام عدل کا یہ جو برا حال ہے کہ آج تک وہ اسمبلی ختم ہو گئی ہے لیکن یہ قضیہ طے نہیں ہو پایا کہ موصوف درست الیکٹ ہوئے تھے یا نہیں. لیکن اس سلسلے میں بات چلتے چلتے مجھے احساس ہوا کہ اچانک رخ مڑ گیا قاسم سوری صاحب کی اس رولنگ کی طرف جس کے ذریعے انہوں نے سابق وزیر اعظم کے خلاف جو قرارداد پیش کی گئی تھی تحریک عدم اعتماد، اس کو نامنظور کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا. اس کے بارے میں کیا چیف جسٹس صاحب نے یہ اندیا دیا کہ اس کی بنیاد پر غداری آرٹیکل 6 انووک ہو سکتی ہے؟ سائفر کیس میں کل بھی تمہارے ساتھ بار بار بحث کر رہا تھا کہ یار یہ جو گزشتہ ویکنڈ میں جو اعظم خان صاحب خوش فہمی پھیلائی گئی ہے وہ غلط ہے. آج اسد مجید صاحب جنہوں نے وہ سائفر لکھا تھا ان کی گواہی بھی ہو گئی ہے. اس میں اہم ترین بات جو ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس ملاقات میں ڈپٹی ہیڈ آف مشن اور ڈیفنس اٹیچی یعنی 2 لوگ اور بھی موجود تھے، اور اس میں یہ خفیہ سائفر یا ٹیلی گرام میں خطرہ یا سازش کے الفاظ کا کوئی حوالہ نہیں تھا. سابق وزیر اعظم جو کہانی بنا رہے تھے نا کہ سازش، وہ نہیں ہے. یہ تو اب وہ یہ سائفر دینے والا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہی سفیر صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سائفر کے معاملے کو جس طرح اچھالا گیا اس سے پاکستان امریکہ تعلقات کو دھچکا پہنچا. اب بات ساری جو ہے نا اس طرح بڑھ رہی ہے، اعظم خان سمیت سابق سیکرٹری خارجہ سمیت یہ بات آ گئی کہ صاحب سائفر کی ایک کاپی وزیر اعظم ہاؤس گئی تھی اور وہاں سے واپس نہیں لوٹی. اس کے بعد یہ کہ جو اس کا غلط استعمال ہوا، اس میں کہانی کچھ اور تھی، انہوں نے کچھ اور بنائی. ٹھیک ہے، نظر بظاہر پروسیکیوشن اس طرف بڑھ رہی ہے، تو اس کے بارے میں ہم دونوں کو عامر سے رائے لینا تو غلط ہے. لیکن کل بانی تحریک کا تو جھگڑا ہوا وہاں پہ جیل سپرنٹینڈنٹ ادھر سے، لیکن اب حیرت کی بات ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بہت زیادہ اشتعال میں آ رہے ہیں. تو آج بھی ایسا واقعہ ہوا، تو عامر آپ اس کی کوئی تفصیلات ہمیں بتا دیں. آپ کو یعنی کہ اسینشلی ہم نے اس لیے روکا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کیوں اتنا آج کل دل میں لا رہے ہیں. نصرت صاحب، اڈیالہ جیل میں ہونے والی جو تمام پروسیڈنگز ہیں، اب اس میں جھگڑے اور چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے یہ تو اب روزانہ کا معمول بنتے جا رہے ہیں، اور کبھی بانی پی ٹی آئی ان کی طرف سے ہو جاتا ہے، آج شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے ہو گیا. لہٰذا آج جو واقعہ ہوا وہ ایسے بات شروع ہوئی کہ جب فاضل جج پہنچے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ عدالت کے، تو اس موقع پر شاہ محمود قریشی ان سے مخاطب ہوئے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ
کی وجہ سے میرے نامینیشن پیپرز ریجیکٹ ہو گئے. میں نے آپ کو ریکویسٹ بھی کی تھی کہ میرے نامینیشن پیپرز آپ اٹیسٹ کر دیں, تو آپ نے کہا کہ آپ اس کے ساتھ میرا آرڈر لگا دیجیے گا, لیکن دیکھیں میرے آر او نے اور پھر اس کے بعد اینڈ تک میرے نامینیشن پیپرز ریجیکٹ ہو گئے. تو وہ جب یہ بات کر رہے تھے تو اس دوران جو پروسیکیوٹر تھے راجہ رضوان عباسی, انہوں نے کہا کہ جج صاحب آپ سماعت شروع کریں. اس پر جو شاہ محمود قریشی تھے وہ سیخ پا ہو گئے, انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو پروسیکیوٹر صاحب نے کہا آپ کون ہیں؟ تو اسی میں جج صاحب نے پھر ان کے درمیان تھوڑی سی ذرا گرمی سردی کم ویسے کروائی. عامر بھائی ذرا تصحیح کیجئے گا, جو مجھ تک اطلاع ہے وہ لفظ تم بولا گیا ہے, آپ نہیں بولا گیا. جی سوری, انہوں نے کہا کہ تم کون ہو, تو جواب میں شاہ محمود قریشی صاحب نے ان سے پہلے پوچھا کہ تم کون ہو, تو پروسیکیوٹر صاحب نے بھی کہا کہ تم کون ہو. خیر وہ کافی زیادہ صورتحال خراب ہوئی, جج صاحب نے بیچ بچاؤ کروایا. پھر اس موقع پر انہوں نے کہا, جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, انہوں نے پروسیکیوٹر صاحب کو کہا کہ تمہاری اوقات کیا ہے, تمہیں تو بس اوپر سے لا کر یہاں بٹھا دیا گیا ہے. تو اس پر پروسیکیوٹر صاحب نے پھر ان کو جواب دیا کہ تمہاری کیا اوقات ہے. تو جج صاحب نے اس تمام جو تلخی تھی اس کو کول ڈاؤن کروایا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کی جو بھی درخواست ہے شاہ صاحب آپ وہ تحریری طور پر دے دیں, آپ کے جو رائٹس ہیں وہ آپ کو ضرور ملیں گے, آپ ریٹن اپلیکیشن دے دیں. اس کے بعد انہوں نے اپلیکیشن دی کہ میرے جو دستخط ہیں ان کو جعلی قرار دے دیا گیا نامینیشن پیپرز کے, اس وجہ سے کیونکہ جیل کی جو انتظامیہ اس نے اس کے اوپر مہر نہیں لگائی تھی, تو اس بنیاد کے اوپر میرے نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہوئے. لیکن ایک قبول بھی تو ہوئے نا سر, وہ بھی تو اسی آرڈر کے تحت ہوئے ہیں. جی 200 کیا نام ہے سندھ والے. جی سندھ. اچھا نصرت, میں ایک سوال یہاں عامر بھائی آپ کی موجودگی میں نصرت صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ پینک کیوں کریٹ کر رہے ہیں کورٹ روم میں؟ اور وہ عامر بھائی کی ایک جملہ کہ یہ معمول بن چکا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جیسے میں کہہ رہا تھا, اسی لیے میں نے کل کے پروگرام میں دست عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ یار خوش فہمیاں نہ پھیلائیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سائفر کیس جس تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس کو پروسیکیوشن جس سمت لے جا رہی ہے, مجھے شدید خدشہ ہے کہ 8 فروری سے پہلے اس میں سزا سنائی جا سکتی ہے. تو یہ جو روز لڑائی ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے کہ یہ 8 سے لیٹ ہو جائے, مجھے شبہ ہے, لیکن عامر کین بی بیٹر پلیسڈ. عامر بھائی 8 سے پہلے ہو سکتی ہے یہ کہ دیکھیے پروسیکیوشن نے اپنا مقدمہ مکمل کر لیا ہے, تمام جو گواہ تھے ان کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں, اور پروسیکیوشن کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنا مقدمہ اسٹیبلش کر چکے ہیں. اب کل سے جرا شروع ہوگی, اور اس میں آلدو کے تمام جو وکیل صفائی ہوتے ہیں, جو ملزمان کے وکلا ہوتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں ڈریگ کرنے کی, لیکن عدالت اور پروسیکیوشن یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کو ہر صورت یہ مجبور کیا جائے کہ وہ جلد سے جلد اپنی کراس ایگزامینیشن مکمل کریں, اس کے بعد 342 کی سٹیٹمنٹ ہو ملزمان کی, اور مقدمے کا فیصلہ کر لیا جائے. لہٰذا آئندہ آنے والے 7 سے 8 دنوں میں اس مقدمے کا جو ٹرائل ہے وہ مکمل ہونے کا امکان ہے. کل سے اگر وہ جرا شروع کرتے ہیں اور ایک گواہ پر اگر وہ 2 گھنٹے بھی صرف کریں, تو آئندہ آنے والے 5 سے 6 دنوں میں جرا مکمل ہو سکتی ہے. اور اس حوالے سے عدالت واضح طور پر یہ کہہ چکی ہے کہ انہوں نے تمام مقدمات کو چھوڑ کر صرف اسی مقدمے کی سماعت کے لیے تمام عدالتی عملہ لے کر اڈیالہ جیل جاتے ہیں. لہٰذا جو وکلا ہیں ان کو بھی ہدایت ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنے دلائل مکمل کریں, کراس ایگزامینیشن بھی ساتھ مکمل کریں, اور تاکہ اس مقدمے کا فیصلہ کیا جا سکے. نصرت صاحب نے جو بات کی ہے, بالکل حالات اسی طرف بڑھ رہے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے بریک کی طرف جانو سر, جی عامر آپ کا بہت بہت شکریہ.